بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 19 اپریل بروز سوموار ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز پر۔ ایک جو ہے خبر وہ کافی منفی ہے اور ایک کافی مثبت ہے۔ پہلے بات کریں گے منفی خبر کے اوپر آئیں گے، کیونکہ میرے خیال سے کہ اگر پہلے مثبت خبر سنا دی گئی اور بعد میں منفی سنائی گئی تو اس کا جو ہے وہ زیادہ برا اثر پڑتا ہے۔ حکومت اور تحریک لبیک پاکستان کے درمیان جو بھی مسائل تھے، جو بھی ایشوز تھے، وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پائے، اور نتیجہ پھر یہ نکلا کہ کل جو کچھ لاہور میں ہوا، اتوار کی صبح پولیس نے جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان پر جس طرح سے حملہ کیا، اور جواباً کارروائی میں جو ہے وہ ان کے کارکنان نے بھی پولیس کا بھرپور طریقے سے مقابلہ کیا، اور یہ ساری کارروائی جو ہے وہ رمضان کے بابرکت مہینے میں ہوئی ہے۔ اس قسم کا آپریشن جو ہے اس میں کئی افراد زخمی ہوئے ہیں، دونوں ٹیم کے، پولیس کے بھی اور تحریک لبیک پاکستان کے بھی۔ ایک بار پھر سے یہ کہا جائے کہ ماڈل ٹاؤن کی جو ہے وہ یاد تازہ ہو گئی ہے، کیونکہ ماڈل ٹاؤن کا سانحہ بھی لاہور میں ہی پیش آیا تھا، اور یہ سانحہ جو ہے یہ بھی لاہور میں ہی پیش آیا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ نون لیگ کی جانب سے ہوا تھا اور یہ پی ٹی آئی کی جانب سے ہوا، جو آج تک جو ہے وہ ماڈل ٹاؤن کے جو جن کو انصاف ملنا چاہیے ان کو انصاف نہیں دلوا سکی، بلکہ انہوں نے ایک نئی مثال جو ہے وہ قائم کی ہے۔ سوال یہاں پر یہ بنتا ہے ناظرین کہ حکومت نے ایسا معاہدہ کیا ہی کیوں تھا جس کو وہ اس وقت پورا نہیں کر پائی یا اب تک پورا نہیں کر پا رہی۔ دوسرا یہ ہوا حکومت سے ایک غلط اقدام ہو گیا کہ حکومت نے جو ہے وہ وقت سے پہلے ان کے لیڈر کو گرفتار کر لیا۔ پھر غلطی پر غلطی ہوتی چلی گئی، ان لوگوں سے بھی غلطی ہوئی جنہوں نے مظاہروں کے ذریعے جو ہے وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ پھر حکومت کی جانب سے غلطی ہوئی، اور وہ غلطی کل انہوں نے طاقت کا مظاہرہ جو ہے وہ کر کے سرزد کی۔ مفتی منیب الرحمان صاحب جو ہے وہ اس میں کھود پڑے ہیں، اور ملک میں پہیہ جام ہڑتال کا اعلان کل انہوں نے کیا۔ مفتی صاحب جو ہے وہ اس سے پہلے کبھی بھی کسی معاملے میں اس طرح کی کسی بھی ایسی ایکٹیویٹی میں کبھی انہوں نے کوئی ایسا بیان نہیں دیا۔ ان کا کام صرف جو ہے وہ سالانہ چاند نکالنا، چاند کا جو ہے وہ اعلانات کرنا، یہی کام تھا ان کا، لیکن اب جو ہے وہ اس حساس معاملے میں کھود پڑے ہیں، اور شاید اس لیے بھی کھودے ہیں کہ حکومت سے بدلہ لے رہے ہیں، کیونکہ ان کو ہٹا دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی جو ہے مولانا فضل الرحمان نے بھی اس میں اپنا کردار ادا کیا اور اعلان کیا کہ لاشیں اسلام آباد لے جانے والوں کے ساتھ ہیں اور ساتھ بیٹھیں گے، ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ ان کے احتجاج میں شامل ہوں گے، دھرنا دینا چاہیں گے وہ تو دھرنے میں شامل ہوں گے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے سوچا کہ پی ڈی ایم تو بری طرح ناکام ہو گئی ہے۔ پی ڈی ایم کے معاملے پہ اب اگر آپ دیکھیں کوئی خبریں نہیں آ رہی، کوئی بھی اس پہ بات نہیں کر رہا، اور سارے جو ہے وہ یہ کہا جائے کہ ساروں کا دھیان جو ہے وہ اب یہ تحریک لبیک پاکستان اور حکومت جو کچھ ان کے خلاف کر رہی ہے، یہ حکومت کے خلاف جو کچھ کر رہے ہیں، سب کا دھیان جو ہے وہ اس جانب مڑ چکا ہے۔ تو مولانا صاحب نے یہی سوچا کہ اگر پی ڈی ایم کامیاب نہیں ہوئی تو حکومت کے خلاف کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی جاری رکھنی چاہیے، اس لیے انہوں نے بھی جو ہے وہ مظاہرین کے ساتھ شامل ہونے کا اعلان کر دیا۔ جماعت اسلامی نے بھی مظاہرین کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے، اور اس حساس معاملے پر مذہبی جماعتوں نے ویسے بھی ان مظاہرین کا ساتھ دینا تھا، چاہے یہ جتنے بھی غلط کیوں نہ ہو جائیں، جتنے بھی صحیح کیوں نہ ہو جائیں، کیونکہ جب بھی بات آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی، جب بھی بات آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو بھی گستاخی ہوتی ہے، اس کے خلاف جو ہے وہ ہمیشہ مذہبی جماعتیں اپنا رول ادا کرتی رہتی ہیں۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون سی مذہبی جماعتیں ہیں جو سیاسی طور پر بھی اپنا فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں؟ یہ بہت سی جو ہے وہ جماعتیں ایسی ہیں جو ختم نبوت کے ایکٹ میں جب ترمیم ہو رہی تھی اس وقت یہ بالکل خاموش تھی۔ میں نے پہلے بھی اپنے ایک ولاگ میں ذکر کیا کہ جب ختم نبوت کے ایکٹ میں جو ہے وہ امینڈمنٹ کی جا رہی تھی تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ بالکل خاموش تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت وہ اقتدار میں تھے، اب وہ اقتدار میں نہیں ہیں، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہے وہ اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں،
اور کہہ رہے ہیں کہ مظاہرین کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھیں گے، ہڑتال میں شامل ہوں گے۔ اب یہ احتجاج ناظرین شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ آج ملک بھر میں جو ہے وہ پہیہ جام ہڑتال کی جا رہی ہے، تاجر سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں، مظاہرین کا ساتھ دے رہے ہیں، اور پورا ملک جو ہے وہ ایک انتہا پسندی کا مظاہرہ پیش کر رہے ہیں۔ ہر جگہ پر جو ہے وہ جلاؤ گھراؤ کیا جا رہا ہے، اور یہ سب ہو رہا ہے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں، جو کہ نیکیوں کا مہینہ ہے، جو صبر کا مہینہ ہے، جو ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا مہینہ ہے۔ ہم اس میں جو ہے وہ اس طرح کی کارروائی کر رہے ہیں، اور جس سے جو ہے وہ بھارت میں بڑی اچھی خبریں چل رہی ہیں کہ بھارت میں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ خانہ جنگی چھڑ چکی ہے، پاکستان کے اندر ہی جنگ چھڑ چکی ہے، اور لوگ ایک دوسرے سے جو ہے وہ لڑتے پھر رہے ہیں۔ اب ذرا دوسری خبر کی طرف آتے ہیں جو کہ پازیٹیو ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج وزیراعظم عمران خان صاحب نے ایک ایسا حکم جاری کیا ہے جس سے واقعی ہی غریب عوام جو ہے، غریب انسان جو ہے، اس کی تھوڑی بہت جان خلاصی ہوگی۔ اور یہ ہے کہ ریب کی جانب سے ڈاکٹر کو احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ دوائی کا برانڈ لکھنے کی بجائے اب آپ دوائی کا فارمولہ لکھ کر دیں گے مریض کو، جس سے جو غریب آدمی ہے اس کی تھوڑی بھلائی ہو جائے گی۔ اس سے پہلے آپ کو معلوم ہو کہ ہر جگہ اگر آپ گورنمنٹ ہاسپٹل میں جائیں، پرائیویٹ ہاسپٹل میں جائیں، تو ڈاکٹرز آپ کو کھل کر جو ہے وہ ایک لمبی فہرست دے دیتے ہیں دوائیوں کی کہ یہ لینی ہے اور فلانی فارمیسی سے ہی ملے گی، کہیں اور سے آپ کو یہ اویلیبل نہیں ہوگی، اور اسی فارمیسی نے ہی وہ اسپیسیفک جو ہے وہ برانڈ رکھا ہوتا ہے جو ڈاکٹر نے آپ کو لکھ کر دیا، اس کے علاوہ وہ آپ کو کہیں سے نہیں ملتی، چاہے آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں۔ تو اب ڈریپ نے جو ہے وہ یہ احکامات جاری کیے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ سال میں 2 سے 3 بار جو ہے وہ ادویات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، اور 600-700 کی دوائی جو ہے وہ 900 1000 1500 تک بھی گئی ہے۔ لیکن اس چیز کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ آپ کو ایک آسان سا فارمولا بتاتی ہوں کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ جب بھی جو ہے وہ اگر آپ جسم ڈھانپنے کے لیے یا موسم کی جو ہے وہ شدت سے بچنے کے لیے اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ آپ کو جو ہے وہ کون سا کپڑا پہننا چاہیے، تو وہ آپ کو یہ کہے کہ آپ کھاڑی کی جو ہے وہ لون پہنیں اگر سخت گرمی ہے، ٹھیک ہے، اور یا اگر سخت سردی ہے تو وہ آپ کو کہے کہ کھاڑی کی جو ہے وہ کھدر پہنیں آپ، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ مجبور ہو جائیں گے 4 سے 5 ہزار روپے کا سوٹ لینے پر۔ لیکن اگر وہ موسم کی شدت کو دیکھ کر آپ کو یہ کہے کہ آپ گرمیوں میں لون پہنیں اور سردیوں میں کھدر پہنیں، تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، چاہے آپ کوئی لوکل سوٹ ہی کیوں نہ لے کے پہن لیں، چاہے آپ جو ہے وہ راجہ بازار سے جا کے کیوں نہ شاپنگ کر لیں، یہ آپ کی چوائس ہوگی۔ تو اب جو ہے وہ اس حکم سے، یہ جو نیا حکم جاری ہوا ہے ڈاکٹرز کو، اس سے یہ ہوگا کہ ڈاکٹرز کو بھی کچھ لگام ڈلے گی، ساتھ ہی جو ہے وہ اب اگر غریب آدمی کو بخار ہوتا ہے، کوئی بھی بیماری ہوتی ہے، تو وہ برانڈ کا نام فارمیسی تک لے جانے کی بجائے اس کا فارمولہ لے کر جائے گا، اور اس کی اپنی مرضی ہوگی، چاہے تو وہ 10 روپے والی پیناڈول لے، چاہے تو وہ 100 روپے والی کوئی دوائی لے۔ میری ادویات پر جو ہے وہ اتنی گرپ نہیں ہے نا، میں نے اتنی ریسرچ کیا ہے کہ پیناڈول کے جو ہے وہ ایکسچینج میں کون سی ایسی دوائی آتی ہے۔ یہاں پر مثال دینے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے کہ اس حکم کے بعد جو ہے اصل میں فائدہ کیا ہوگا۔ تو میں یہی کہوں گی آخر میں کہ پی ٹی آئی حکومت کا جو ہے وہ ایک بڑا انیشیٹو ہے، جنہوں نے یہ حکم جاری کیا ہے، بے شک دیر سے جاری کیا ہے، اب اس سے جو ہے وہ غریب انسان کو تھوڑا بہت تو فائدہ ہوگا، اور اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوگی تحریک لبیک کے حوالے سے وہ میں آپ کے سامنے رکھتی رہوں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔